ترائن کی دوسری جنگ سے پہلے ہندو راجاؤں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شہاب الدین کو ایک ہدایت نامہ بھیجا جائے، لہٰذا انہوں نے شہاب الدین کو ایک خط لکھا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا: ہم ہندو راجاؤں کے لشکر کی کیفیت تو تمہیں معلوم ہو ہی گئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جس قدر لشکر ہے وہ تمہیں اور تمہاری فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی مختلف افواج کی آمد جاری ہے جن کے قدموں سے زمین کا سینہ کانپ رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اپنے سپاہیوں کی غربت پر رحم کھاؤ۔ ہم نے اپنے معبودوں کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اگر تم اپنے ارادے سے باز آ کر واپسی کا ارادہ کر لو گے تو ہم تم سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں گے اور تمہارا راستہ نہ روکیں گے۔ ہم تم پر رحم کھا کر تمہیں واپس لوٹ جانے کا نیک مشورہ دیتے ہیں، ورنہ یاد رکھو کہ کل صبح ہم اپنے 3000 ہاتھیوں کو بے شمار توپچیوں اور سپاہیوں کی فوج سے میدان جنگ کو میدان حشر بنا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں شکست کھا کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ شہاب الدین نے ہندو راجاؤں کا یہ خط پڑھا اور اس کے جواب میں انہیں لکھا: مجھے اس امر کا پورا اندازہ ہے کہ آپ کا خط محبت اور ہمدردی کے جذبات سے بھرپور ہے۔ میں آپ کی ہدایات پر ضرور عمل کرتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میں اپنے بھائی کا محکوم ہوں اور اسی کے حکم کے مطابق یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر مجھے اتنی فرصت ملے کہ میں کسی قابل اعتبار قاصد کو اپنے بھائی کے پاس بھیج کر آپ کے لشکر کی کثرت اور قوت کا حال بیان کر سکوں اور اپنی کمزوری کی رودات بیان کر سکوں تو مجھے یقین ہے کہ اس شرط پر صلح ہو سکتی ہے کہ سرحد پنجاب اور ملتان پر تو غوریوں کا قبضہ رہے اور باقی تمام ہندوستانی علاقے آپ کی حکومت میں چھوڑ دیے جائیں۔ ہندو راجاؤں نے شہاب الدین کے جواب سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمانوں کا لشکر واقعی بہت کمزور اور پریشانی کی حالت میں ہے، لہٰذا وہ اپنی قوت اور کثرت کے نشے میں سرشار ہو کر مسلمانوں کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے۔ جب شہاب الدین نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ ہندو راجہ غفلت میں پوری طرح مبتلا ہیں اور مشغول عیش و عشرت ہیں تو اس نے راتوں رات اپنا لشکر مرتب کیا اور صبح سویرے جب کہ راجپوت سپاہی قضائے حاجت اور غسل وغیرہ کے لیے باہر نکلے تھے، شہاب الدین نے فوراً میدان جنگ کی راہ لی اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ ہندوؤں کے لشکر کے سردار اگرچہ اس بلائے ناگہانی سے سخت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے جس طرح بھی ہو سکا جلد از جلد تیاری کی اور مسلح ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ ڈٹے۔ شہاب الدین کو ہندوؤں کی فوج کی بہادری اور سرگرمی کا پورا علم تھا، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں منقسم کیا اور ہر حصے کو یہ ہدایت کی کہ باری باری ہندوؤں سے لڑائی کرے۔ شہاب الدین نے اپنی فوج کے ان حصوں کے سرداروں اور لشکریوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ جب ہندوستانی ہاتھیوں کی قطاریں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو یہ لوگ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کی فراری ثابت کریں اور جنگ کے میدان سے منہ موڑ کر ہندوؤں کا مقابلہ کرنے سے بھاگیں۔ جب ہندوستانی لشکر کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی حدود سے تھوڑے باہر نکل آئیں تو مسلمان لشکری پلٹ کر ان پر حملہ کر دیں اور اپنے نیزوں اور تلواروں کی جان گزار ضربوں سے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسلامی لشکر اپنے سردار اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق صبح سے لے کر عصر کے وقت تک دشمنوں سے لڑتا رہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے بھی ہندوؤں کے قدم میدان جنگ سے نہ اکھڑ سکے۔ جب شہاب الدین نے یہ دیکھا کہ یہ تمام دن یوں ہی بیکار گزرتا ہے تو اس نے 12,000 بہادر سواروں کے ساتھ ہندوؤں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا زبردست تھا کہ شہاب الدین اور خرمیل سرداروں کی فراست اور ہمت سے ہندوؤں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ ان کے سپاہی میدان جنگ سے منہ موڑنے لگے۔ ہندوستانی افسروں کو اس پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں اور کچھ نہ سوجھا تو انہوں نے جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھانڈے رائے اور دوسرے بہت سے ہندوستانی راجہ ہلاک ہو گئے اور رائے پتھورا کی تھوڑی بہت فوج جو بچی تھی اسے وہ اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلا، لیکن وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دریائے سرستی کے کنارے مسلمان لشکریوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہاب الدین نے رائے پتھورا کو قتل کر دیا اور سرستی اکبر اعظم کے عہد تک اس زمانے کا ایک مشہور قصبہ تھا۔ سمانہ، ہانسی اور کوہرام۔ سمانہ اور کوہرام دلی سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر واقع ہیں اور آج کل ریاست پٹیالہ میں شامل ہیں، وغیرہ کے مشہور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ہندو سرداروں کو قتل کرنے اور شکست دینے کے بعد شہاب الدین اجمیر میں داخل ہوا اور اجمیر اور اس کے نواح پر قبضہ کر کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ نیز رائے پتھورا کے لڑکے راجہ کولا کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ یہاں سے اس نے دلی کا عزم کیا۔ دلی کے راجہ نے شہاب الدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور طرح طرح کے قیمتی تحائف بطور نذرانہ پیش کیے۔ دلی سے کوچ کرنے کے بعد شہاب الدین نے ملک قطب الدین ایبک کو، جو کہ اس کا غلام تھا، کوہرام کا حاکم مقرر کیا اور خود شمالی ہندوستان کے کوہستانی علاقوں کی غارت گری میں مشغول ہوا اور ان علاقوں کو برباد اور تباہ کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ شہاب الدین جب غزنی واپس چلا گیا تو قطب الدین ایبک نے اسی سال دلی اور میرٹھ کے قلعوں پر حملہ کر کے ان دونوں علاقوں کو رائے پتھورا اور کھانڈے رائے کے رشتہ داروں کی حکومت سے نکال کر اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا۔
سن 579 ہجری میں اس نے قلعہ کول کو تسخیر کیا اور اسی سال دلی کو اپنا دارالسلطنت بنا کر اس کے آس پاس کے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان تمام مقبوضہ علاقوں میں اسلامی قانون رائج کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد شہاب الدین غزنی سے پھر ہندوستان واپس آیا۔ اس بار اس نے کنوج کا راستہ لیا۔ راجہ جے چند والی بنارس و کنوج 3000 سے کچھ اوپر ہاتھیوں کو ساتھ لے کر شہاب الدین کے مقابلے پر صف آرا ہوا۔ چنداوڑا اور اٹاوا کے قریب دونوں افواج کا مقابلہ ہوا۔ شکست کھانے کے بعد جے چند میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ جے چند کے فرار کے بعد شہاب الدین حصار اسنی میں داخل ہوا۔ یہ حصار جے چند کی قیام کا تھا۔ یہاں بے شمار دولت تھی۔ یہاں کے تمام مال و متاع پر قبضہ کرنے کے بعد شہاب الدین نے بنارس کی طرف کوچ کیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے 1000 مندروں کو اس غرض سے مسمار کیا کہ مسلمانوں کے رہنے کے لیے مکانات بنا سکے۔ کول کے قلعے کو سر کرنے کے بعد شہاب الدین نے ہندوستانی علاقوں کی حکومت قطب الدین ایبک کے سپرد کی اور خود دارالحکومت میں واپس چلا گیا۔ اسی زمانے میں رائے پتھورا کے ایک رشتہ دار جس کا نام بھیم راج تھا، رائے پتھورا کے بیٹے پر حملہ کیا اور اجمیر کو اس کے قبضے سے نکال لیا۔ اس کے بعد بھیم راج نے قطب الدین سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ سن 591 ہجری میں قطب الدین نے بھیم راج پر لشکر کشی کی اور اس کے جواب میں بھیم راج بھی ایک زبردست فوج لے کر قطب الدین کے مقابلے میں آیا۔ دونوں افواج میں زبردست جنگ ہوئی۔ بھیم راج اس جنگ میں مارا گیا اور اس کے نتیجے میں اجمیر پر مسلمانوں کا براہ راست قبضہ ہو گیا۔ اس ہنگامے سے فرصت پانے کے بعد قطب الدین نے نہر والا پر حملہ کیا اور بھیم دیو والی گجرات کو شکست دی۔ گویا اس طرح قطب الدین نے بھیم دیو سے شہاب الدین کا انتقام لیا اور اسے رائے پتھورا کو مدد دینے کی سزا دی۔ نہر والا کی فتح کے بعد قطب الدین بہت سا مال غنیمت لے کر غزنی گیا اور شاہی عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس دلی آیا۔ سن 592 ہجری میں شہاب الدین نے پھر جنگ کرنے کی ٹھانی اور وہ ہندوستان کی طرف چلا۔ یہاں آ کر اس نے تہن کر جو آج کل بیانہ کے نام سے مشہور ہے فتح کیا اور اس کی حکومت بہاؤالدین تغرل کے سپرد کی۔ بعد ازاں شہاب الدین نے تغرل کو قلعہ گوالیار کا سر کرنے کی ہدایت دی اور خود واپس غزنی روانہ ہوا۔ جب گوالیار کا قلعہ فتح ہو گیا تو اجمیر کے گرد و پیش کے راجپوت ایک بار پھر قطب الدین کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سن 593 ہجری میں ہندوؤں کو شکست فاش ہوئی اور نہر والا پر بھی مسلمانوں کا براہ راست قبضہ ہو گیا۔ 599 ہجری میں مسلمانوں نے کالنجھر اور بدایون کے قلعوں پر قبضہ کیا۔ ابھی شہاب الدین طوس اور سرخس کے مسائل کو سلجھا رہا تھا کہ اچانک اس کو خبر ملی کہ غور کا حقیقی حکمران یعنی اس کا بھائی غیاث الدین وفات پا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی شہاب الدین باد غیث پہنچا اور اپنے بھائی کا پوری طرح سوگ منایا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی ملک ضیاء الدین کو جو کہ غیاث الدین کا داماد بھی تھا فیروزہ کوہ اور غورستان کا حاکم مقرر کیا۔ غیاث الدین کے بیٹے سلطان محمود کے حوالے بست اور فرح اور اسفرائن کی حکومت کی اور اپنے بھانجے ناصر الدین کو ہرات اور اس کے مضافات کا حاکم بنایا اور خود باد غیث سے غزنی پہنچ کر شاہی تخت پر قدم جمائے۔ اسی زمانے میں شہاب الدین کو معلوم ہوا کہ مرو کے حاکم محمد خیر بیگ کو اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا ہے۔ خبر سن کر شہاب الدین نے تقریباً 600 ہجری میں خوارزم پر حملہ کیا۔ خوارزم شہاب الدین کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ شہاب الدین اس نہر کے کنارے مقیم ہوا جو دریا جیہون کے پانی سے سیراب ہو کر خوارزم اور خلیج کی مشرقی جانب بہتی تھی۔ کچھ دنوں تک شہاب الدین بڑی جرت اور مردانگی کے ساتھ دشمنوں سے لڑتا رہا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ خطا کا سپہ سالار قرہ بیگ خان اور بادشاہ سمرقند سلطان عثمان خان اپنے ساتھ لشکر لے کر خوارزم شاہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں تو شہاب الدین بڑا پریشان ہوا۔ ان دونوں سے خوفزدہ ہو کر اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ سامان و اسباب کو آگ لگا دی اور خراسان کی جانب بھاگ نکلا۔ خوارزم شاہ نے شہاب الدین کا پیچھا کیا اور اس بری طرح پیچھے پڑا کہ شہاب الدین کو مجبوراً پلٹ کر اس سے مارکہ آرا ہونا پڑا۔ اس مارکہ آرائی میں شہاب الدین کو شکست ہوئی اور یہ شیر غورستان اپنے ہاتھی گھوڑے اور خزانہ وغیرہ چھوڑ کر جنگل کی جانب بھاگ گیا۔ شہاب الدین ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے قرہ بیگ خان اور سلطان عثمان نے آ گھیرا۔ اند خود شمالی ہندوستان کا ایک مشہور مقام ہے جو ان دنوں خراسان میں شامل ہے۔ اس مقام پر دونوں فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ شہاب الدین نے اس جنگ میں بڑی ہمت اور مردانگی سے کام لیا۔ اگرچہ اس کا لشکر دشمن کے مقابلے میں کہیں کم تھا لیکن وہ اس سے کثرت اور قلت کا خیال نہ کرتے ہوئے برابر لڑتا رہا، لیکن جب دشمن کی کثیر فوج نے اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ صرف 100 سپاہی رہ گئے تو وہ پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں اند خود کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ 2 دن کے بعد سلطان عثمان کے توسط سے صلح ہو گئی اور شہاب الدین اند خود کا قلعہ قرہ بیگ خان کے حوالے کرنے کے بعد غزنی واپس لوٹ آیا۔ جس وقت شہاب الدین خوارزم سے مقابلے کی تاب
نہ لا کر فرار ہوا تھا، ایبک جو کہ شہاب الدین کا غلام تھا اس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس احسان فراموش غلام نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اب شہاب الدین کا زندہ بچنا ناممکن ہے، لہٰذا وہ ملتان پہنچا۔ ایبک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سندھ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر کے خود مختار حکومت قائم کرے۔ ملتان پہنچ کر ایبک نے وہاں کے کوتوال امیر داد حسن کو مکر اور عیاری کے جال میں پھنسایا اور اس سے کہا کہ مجھے شہاب الدین نے حکم دیا ہے کہ سلطنت کے سیاسی رازوں سے تمہیں آگاہ کرو۔ امیر داد حسن بیچارہ اس مکار کی بات میں آ گیا اور اس نے اپنی محفل کو دوسرے لوگوں سے خالی کرایا۔ جب تنہائی میسر آئی تو ایبک نے امیر داد حسن سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی۔ جب ایبک نے یہ دیکھا کہ امیر داد حسن گفتگو میں پوری طرح منہمک ہے تو اس نے اپنے ایک ترکی غلام کو جو پہلے ہی اس کام پر مقرر تھا اشارہ کیا۔ غلام نے اشارہ پاتے ہی تلوار نکار کر امیر داد حسن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایبک نے لوگوں میں یہ مشورہ کیا کہ امیر داد حسن کو شہاب الدین کے حکم سے قتل کیا گیا ہے۔ ایبک نے اپنی امارت کا ایک جیلی فرمان تیار کیا اور لوگوں کو دکھا کر کتبۃ الاسلام یعنی ملتان پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین کے قتل کی جھوٹی خبر نے بھی بڑی شہرت پائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ جود وغیرہ کے علاقوں کے کھوکھروں کے سردار سرکا نامی نے اپنی حکومت قائم کرنے کے خیال سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے دریائے جہلم اور سوردہ کے تمام درمیانی علاقے میں لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جب شہاب الدین اندھ خود کے قلعے کو کرا بیگ خان کے حوالے کر کے غزنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے غلام ایلدگز نے غزنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ شہاب الدین نے ہر چند چاہا کہ قلعے میں داخل ہو لیکن ایلدگز نے اجازت نہ دی اور اپنے آقا سے جنگ کرنے پر کمر باندھ لی۔ شہاب الدین نے اس وقت ایلدگز سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور ملتان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملتان پہنچ کر اسے اپنے دوسرے غلام قطب الدین ایبک کی نمک حرامی کا علم ہوا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ ایبک نے امیر داد حسن کو دھوکے سے قتل کر کے ملتان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ جب شہاب الدین پر یہ واضح ہو گیا کہ ایبک اس کی اطاعت سے فراری ہے تو اس نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی حملے میں ملتان کا قلعہ فتح ہو گیا اور ایبک کو شہاب الدین نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین ایک زبردست فوج تیار کر کے غزنی کا رخ کیا۔ اس دوران ایلدگز خود مختار حکومت کرنے کے خیال سے تائب ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے آقا کے مقابلے پر صف آرائی نہ کی بلکہ غلاموں کی طرح شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی عاجزی سے اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ شہاب الدین نے دوسرے امیروں کی سفارش پر ایلدگز کو معاف کر دیا اور غزنی میں داخل ہو کر سلطنت کے اہم کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اسی زمانے میں خوارزم شاہ نے اپنا قاصد شہاب الدین کے دربار میں بھیجا اور اس کے توسط سے دونوں میں صلح ہو گئی۔ ایبک اور ایلدگز کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد شہاب الدین نے کھوکھروں پر حملہ کیا۔ اس کی مدد کے لیے دلی سے قطب الدین بھی آیا۔ شہاب الدین کھوکھروں کو ان کی بدعنوانیوں کی پوری طرح سزا دے کر لاہور آیا اور یہاں سے اس نے قطب الدین کو تو دلی کی جانب رخصت کیا اور خود یہیں مقام کیا تاکہ سلطنت کے انتظامات کی جانب توجہ کرے۔ لاہور میں قیام کے زمانے میں شہاب الدین کو معلوم ہوا کہ ان غیر مسلم کھوکھروں نے جو دریائے سندھ سے لے کر کوہ سوالک کے دامن تک کے علاقوں میں آباد ہیں بڑے ہنگامے پیدا کر رکھے ہیں اور وہ اس حد تک متعصب ہیں کہ ان کے آس پاس کی آبادی ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی ہے۔ خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا تو جینا مشکل ہے۔ ان لامذہب کھوکھروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہیں تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی برا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کی لڑکی جوان ہوتی تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا، راستہ چلنے والوں کی لڑکی کی خریداری کے لیے بلاتا۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو وہ لڑکی اس کے حوالے کر دی جاتی، ورنہ اس بے زبان کو وہیں موت کے گھاٹ اتار کر اس کے بوجھ سے نجات حاصل کی جاتی۔ ان لوگوں میں یہ بھی دستور تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زوجہ ہوتی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا کہ دوسرے شوہروں کی اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر آتا تو وہ نشان کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں بھی یہ قوم بڑی ماہر تھی، خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری سے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ الغرض یہ قوم ایک زمانہ تک اسی وحشیانہ انداز میں زندگی بسر کرتی رہی۔ شہاب الدین کے آخری زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان ان کھوکھروں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اس سے نیک نفس خدا پرست نے ان بے دینیوں کو مذہب اسلام کی اہم خصوصیات اور عبادت اسلامی کے طریقے بتائے۔ چونکہ اس قوم کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا اس لیے کھوکھروں کو امیر کو یہ باتیں بہت پسند آئی۔ اس نے اس پاک باز مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے
کرے گا؟ اس مسلمان نے جواب دیا کہ میں اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ تجھے اس عالم میں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور اس کوہستان کی حکومت تیرے ہی سپرد کر دے گا، تجھے یہاں کا خود مختار حاکم مان لے گا۔ اس گفتگو کے بعد کھوکھروں کے امیر نے ہلکا بگوش اسلام ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرد مومن نے تمام کیفیت خط میں درج کر کے سلطان شہاب الدین کو ان حالات سے باخبر کیا۔ یہ خط ملتے ہی سلطان شہاب الدین نے ایک مرثا کمر بند اور گراں بہا خلعت امیر کے لیے بھجوائی اور اسے اپنے دربار میں طلب کیا۔ کھوکھروں کا امیر شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ شہاب الدین نے اس کے نام کوہستانی علاقے کی فرمان روائی کا فرمان لکھ دیا اور اپنے وطن واپس آ کر اس امیر نے اپنی قوم کے بڑے حصے کو مسلمان کیا، لیکن وہ تھوڑے سے کھوکھر جو دور دراز علاقوں میں آباد تھے اپنے آبائی مذہب کے پابند رہے۔ 2 شعبان سن 602 ہجری کو سلطان شہاب الدین دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں برہمک نامی ایک مقام پر مقیم ہوا۔ یہاں کے قیام کے دوسرے روز شہاب الدین کے قتل کا المناک حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کھوکھروں کی قوم میں سے 20 افراد سلطان شہاب الدین سے بے حد نالاں تھے، کیونکہ اس نے ان کے عزیزوں کو قتل اور ان کے گھر سے ان کو بے گھر کر دیا تھا۔ ان 20 کھوکھروں نے آپس میں مل کر شہاب الدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ جس دن سلطان برہمیک کے خیمے پر خیمہ زن ہوا، اس کے دوسرے روز یہ کھوکھر کسی نہ کسی طرح شاہی خیمے تک پہنچ گئے۔ اس وقت شاہی لشکر کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ قاتل شاہی خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ شعبان کی تیسری رات تھی۔ ایک کھوکھر نے بڑھ کر دربان پر چاقو سے حملہ کیا اور بھاگ نکلا۔ اس دربان کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف ایک غلغلہ مچ گیا۔ شاہی خدمتگار بھی زخمی کی جانب بڑھے۔ جب کھوکھروں نے یہ دیکھا کہ اس وقت شاہی خیمہ خالی ہے اور تمام محافظ اپنے بادشاہ کو تنہا چھوڑ کر زخمی دربان کے گرد جمع ہیں، تو وہ لوگ سرپردہ کو پھاڑ کر ہاتھوں میں چھرے اور خنجر لیے ہوئے بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت 2-3 ترکی غلام بادشاہ کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ان کھوکھروں کو دیکھ کر سخت بدحواس ہوئے اور اس خوف کی وجہ سے بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ شہاب الدین ابھی اٹھنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ان سفاکوں نے اس پر حملہ کر دیا اور چھروں سے 22 گہرے زخم اس کے جسم پر لگائے اور ایسے عظیم الشان فرمان روا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔